شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے تعداد رکعات وتر۔ وتر کی نماز کے رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ وتر کے رکعات کے تعداد کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعداد ثابت ہے وہ 9، 7، 5، 3 اور 1 رکعت، یہ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے ایک بات یاد رکھیں کہ جب 9 رکعت وتر پڑھی جائے گی تو اس میں انسان کو 2 مرتبہ تشہد میں بیٹھنا ہے۔ پہلے 8 رکعت کے بعد یعنی 8ویں رکعت میں انسان تشہد میں بیٹھے گا، اس کے بعد پھر 9ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر کے سلام پھیر لے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی، چاہے وہ 7 رکعت ہو یا 5 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 1 رکعت ہو، ان میں آخری رکعت میں ہی تشہد میں بیٹھنا ہے، درمیان میں کسی رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر کے کوئی فاصلہ نہیں رکھنا ہے۔ آئیے اس کے دلائل ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی 9 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8ویں رکعت میں بیٹھے، پھر اس کے بعد آپ 9ویں رکعت میں بیٹھے اور آپ نے سلام پھیر لیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایسے ہی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت، 5 رکعت، 3 رکعت اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان تمام میں سلام اور کلام کے ذریعہ فاصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی اور سنن نسائی کی ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 7، 5، 3 رکعت وتر کی جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ تشہد کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ الوتر حق علی کل مسلم، وتر کی نماز ہر مسلمان پر حق ہے، جو چاہے 5 رکعت پڑھے، جو چاہے 3 رکعت پڑھنا تو وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو چاہے 1 رکعت پڑھنا تو وہ 1 رکعت نماز پڑھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن 3 رکعت والی وتر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں اور امام بیہقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور حدیث کی سند کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور ایسے ہی امام دارقطنی نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 3 رکعت وتر کا ذکر کیا، آپ نے کہا وَلَا تَشَبَّهُوهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، اس نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بنانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر 3 رکعت وتر پڑھی جائے گی تو اس وتر کو نماز مغرب کے مشابہ قرار نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس 3 رکعت والی نماز کو ایسی نماز پر محمول کیا جائے گا جس کی مشابہت مغرب کی نماز سے نہ ہو، یعنی جس میں 2 تشہد نہ پائے جاتے ہوں، اور کہتے ہیں کہ بلا شبہ سلف نے اسی طرح کیا ہے، یعنی 1 تشہد کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھی ہے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ فتح الباری میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ رکعات وتر کے تعلق سے جو 9، 7، 5، 3 اور 1 کا میں نے ذکر کیا، تمام علماء اکرام، جمہور علماء اکرام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ رکعات وتر کی جتنی تعداد مختلف حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، ان میں سے کسی کو بھی انسان اختیار کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، وہ انسان کی اپنی مرضی اور
منشا پر ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہم اور آپ جب وطر کی نماز پڑھیں گے، اگر 9 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں 2 تشہد، 8ویں رکعت میں 1 تشہد اور 9ویں رکعت میں 1 تشہد، اس کے بعد سلام پھیریں گے. اس کے علاوہ 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 3 پڑھیں یا 1 پڑھیں، اس میں ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ایسے ہی نمازیں ادا کی ہیں، نماز وطر، اور آپ کے بعد ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور سلف امت نے اسی طریقے کے مطابق ادا کیا ہے، اور ہمیں بھی ان کی اقتداء کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير